السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 183 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمیں صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین اللہم آمین. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے، تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے. سامعین، اس آیت مبارکہ میں یہود کے ایک اور بہتان کا اور ہٹ دھرمی کا ذکر ہے جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے ہٹ درمی دکھائی تھی کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ صدقات کے مال کو کسی میدان یا پہاڑ پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے بجلی آ کر اس کو جلا دیتی، تو یہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ یہ صدقہ قبول ہو گیا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے یہ خاص امتیاز عطا فرمایا تھا کہ صدقات کے مال آسمانی آگ کی نظر کرنے کی بجائے غریب فقراء و محتاجوں کو دیے جاتے ہیں. چونکہ پچھلے انبیاء کے طریقے کے یہ بات خلاف تھی، تو ان مشرکین نے بہانہ بنایا کہ اگر آپ نبی ہوتے تو اللہ آپ کو بھی یہ معجزہ دکھاتا اور آسمانی آگ آ کر ان صدقات کے مال کو کھا جاتی. انہوں نے یہیں تک حد نہیں دکھائی بلکہ ایک اور اللہ رب العزت پر بھی ایک اور بہتان لگایا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس شخص پر ایمان ہی نہ لائیں جس کے پاس یہ معجزہ نہ ہو کہ صدقات کا مال آسمانی آگ کھا جائے. یعنی صدقات کے مال کو آسمانی آگ آ کر کھانے کا جس نبی کے پاس معجزہ نہیں ہے، وہ یہ معجزہ نہیں دکھا سکتا، تو ہم اس پر ایمان نہ لے آئیں. تو یہود کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد تھا، بے دلیل تھا، باطل تھا. اللہ رب العزت نے ان سے ایسا کوئی عہد نہیں لیا تھا. وہ لوگ صرف ایمان نہ لانے کے بہانہ کر رہے تھے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزے بھی لائے جو تم کہتے ہو. اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ تو آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے یہود کو جواب دیا ہے اس بہتان کا جو انہوں نے اللہ پر لگایا کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ جس نبی کے پاس یہ معجزہ نہیں ہے کہ اس کا مال، صدقات کا مال جو ہے آگ کھا جائے، تو اس پر ایمان ہی نہ لاؤ. تو اللہ نے ان کو کہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تم نے اس سے پہلے والے نبیوں کو کیوں نہیں مانا؟ ان کے پاس تو یہ معجزے بھی تھے، تم نے تو ان کو قتل کر دیا. تو یہ آیت مبارکہ یہود کے باطل مطالبے کو رد کرتی ہے کہ یہود کا مقصد حق کی تلاش کرنا نہیں تھا بلکہ ہٹ درمی تھا. آگے کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی تکذیب پر، ان کے جھٹلائے جانے پر آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ یہ معاملہ تو سبھی انبیاء کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ.
پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں، اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔ بالبیناتی، اس سے مراد دلائل، معجزے اور کھلی نشانیاں ہیں۔ کتاب المنیر سے مراد روشن کتاب یعنی تورات ہے، جو قرآن سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور اس میں ان نبیوں کے معجزوں کا ذکر ہے، لیکن ان ظالموں نے تو اس کو بھی نہیں مانا تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کو نہیں مان رہے، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ یہ تو سب پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق کا راستہ مخالفتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ دین کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والوں کے لیے آج بھی یہ آیت مبارکہ صبر اور استقامت کا پیغام ہے کہ نبیوں کو جھٹلانا پیغمبروں کی ناکامی نہیں تھی، بلکہ منکرین کی ہٹ درمی کی دلیل ہے۔ ہمارے لیے ان آیت مبارکہ میں یہ سبق ہے کہ ہٹ درمی حق کو نہیں مٹا سکتی۔ آج بھی لوگ حق کو ماننے کی بجائے شرطیں لگاتے ہیں، سائنس ثابت کرے، کوئی معجزہ دکھاؤ تو پھر ہم مانیں گے۔ حق کو اور دین کو پھیلانے والوں کے لیے تسلی ہے کہ مایوس نہ ہوں۔ اگر دین کو پھیلانے میں، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں یا قرآن کی طرف لوگوں کو لانے میں کوئی تکلیفیں آ رہی ہیں، کوئی ناکامیاں ہو رہی ہیں، مشکلیں آ رہی ہیں، تو یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ مایوس نہیں ہونا، اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔